اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام کے ذریعے صلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک بیویوں میں منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ امام بہقی حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں زمانہ جاہلیت کی کسی برائی سے متولد نہیں ہوا حتیٰ کہ میں ہمیشہ اسلامی نکاح سے ہی پیدا ہوا۔ اور حضرت سیدنا مولا علی سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، صفائے جاہلیت سے نہیں، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک میرے ماں باپ کبھی جاہلیت کے زنا و سفاہت کے قریب تک نہیں گئے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ اسلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ مصفاء و مہذبہ میں منتقل فرمایا۔ ان میں جب بھی دو قبیلے بنتے تو مجھے ہمیشہ بہترین قبیلے میں رکھا جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ اسلاب انبیاء میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ اپنی والدہ سے پیدا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی بات کی جائے تو علامہ سیوطی نے 9 کتابیں اسی موضوع پر لکھی ہیں کہ رسول اللہ کے آباء و اجداد سب کے سب با ایمان اور دین حنیف دین ابراہیمی پر تھے۔ ان سب میں انہوں نے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد مشرک نہیں تھے، کبھی کفر اختیار نہیں کیا بلکہ برابر دین ابراہیمی کے پیروکار رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ سے قریش کو اور قریش سے بنی ہاشم اور بنی ہاشم میں مجھ کو برگزیدہ فرمایا۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بے حد حسین و جمیل تھے۔ ان کے حسن کا چرچا پورے عرب میں مشہور تھا۔ چرچا ہوتا بھی کیوں نہ، آخر الضحیٰ کے چہرے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ جو بننے والے تھے۔ قریش کی عورتیں حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کی طالب بن کر سر راہ نکلا کرتی تھیں تاکہ ان کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں۔ اہل کتاب بعض نشانیوں اور علامات سے یہ جان چکے تھے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے صلب میں ودیعت ہے، اس لیے وہ حضرت عبداللہ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اصل میں وہ چاہتے تھے کہ جیسے انہی کے خاندان میں نبی ہوتے آئے ہیں اب بھی ایسا ہی ہو اور وہ آخری نبی بھی انہی کی نسل سے ہو، اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے تشریف لے گئے تو اہل کتاب کی ایک بہت بڑی جماعت شام کی جانب سے تلوار سونت کر حضرت عبداللہ کے قتل کے ارادے سے نمودار ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی غیب سے ظاہر ہوئے اور وہ اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ کے آگے سے روکنے کے لیے نکل آئے۔ وہب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن مطلب سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو شرف، حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ آمنہ بنت وہب میں یہ تمام صفات موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ کا ان کے ساتھ رشتہ طے پا گیا۔ اس رشتے کے بعد اور نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کو بہت سے عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بہت سی غیر عورتوں نے آپ سے ناجائز تعلقات، جبکہ کچھ نے تو نکاح کرنے کی بھی سر توڑ ناکام کوشش کی۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ایک عورت کے پاس حضرت عبداللہ گزرے تو وہ ان کا حسن دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی۔ بنی اسد کی یہ عورت آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے گھر تک پہنچ گئی اور آپ سے کہنے لگی، میں آپ کو 100 اونٹ تحفے میں دوں گی اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے اس کو صاف انکار کر دیا۔ مکے کی یہ خوبصورت عورت جو کاہنہ ہونے کے ساتھ ساتھ توریت اور انجیل کی عالمہ بھی تھی، جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ کو لے کر بغرض نکاح قبیلہ بنو زہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس عورت یعنی فاطمہ شمیہ سے ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتے دیکھا تو فوراً سب کچھ بھانپ کر اس نور پر ہزار جان سے فرفتہ ہو گئی اور حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا
کہ ابھی تو ہم جا رہے ہیں، واپسی پر تجھ سے بات ہوگی۔ کاہنہ کہنے لگی، اے عبداللہ، تمہیں دینی ابراہیم کا واسطہ کہ جس پر قائم ہو، میرے سوا کسی سے پہلے صحبت مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے حسن کے جلووں اور جادو سے حضرت عبداللہ کو قابو کرنا چاہا، لیکن آپ اللہ کے حکم سے اس عورت کے چنگل سے پاک و طاہر نکل گئے۔ قبیلہ بنو زہرہ کے مرحوم سردار وہب کی بیٹی اور موجودہ سردار وہیب کی بھتیجی بی بی آمنہ کی اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے زبان زد خاص و عام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عبداللہ کی مانند حسین سیرت و حسن صورت کا مکمل اور بے مثل نمونہ تھیں۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ قبیلہ بنو زہرہ پہنچے۔ یہاں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہیب کو قریش مکہ کے اعلیٰ ترین گھرانے کے اتنے بہترین رشتے سے بھلا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا؟ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو جاتا ہے، اور یوں دو پاکیزہ روحیں نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی عفت مآب دلہن کو لے کر واپس مکہ آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ وہی کاہنہ آپ سے ملتی ہے جس نے ان کو نکاح کے لیے کہا تھا۔ جب بعض عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پایا تو چیخنے چلانے لگی۔ وہ ان سے کہنے لگی کہ پہلی مرتبہ میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کسی عورت سے صحبت کی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے بی بی آمنہ بنت وہب سے نکاح اور زفاف کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی دستخوار تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا، اب وہ دوسرے کے نصیب میں چلا گیا ہے۔